یہ آئزہ ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ آئزہ بہت شرارتی اور ضدی لڑکی ہے جو کسی کی نہیں مانتی۔ یہ لڑکی آئے دن نت نئی شرارتیں کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں پڑ جاتی ہے اور بعد میں پچھتاتی ہے، پر اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت بہادر ہے اور اس مصیبت سے آسانی سے نکل بھی جاتی ہے۔ آئزہ ایک دن کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک چیز آ گئی کہ سارے مجھے دادی کی پرانی حویلی جانے سے آخر کیوں منع کرتے ہیں، اس حویلی میں ایسا کیا ہے۔ آئزہ نے آج ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی دادی کی پرانی حویلی میں لازمی جائے گی جو کہ ہے گھنے جنگلوں کے درمیان۔ تو آئزہ نے اپنا سفر شروع کیا جو کہ شروع میں بہت اچھا رہا۔ یہاں پہ پیارے پیارے پرندے اور جانور تھے جو آئزہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آئزہ کو یہ لگ رہا تھا کہ آگے کا سفر بھی ایسا ہی گزر جائے گا، ایسے ہی سب مجھے جانے سے منع کرتے ہیں، پر ایسا تو بالکل بھی کچھ نہیں تھا۔ جیسے جیسے آئزہ جاتی جا رہی تھی جنگل اور گھنا ہوتا جا رہا تھا جو اس کے لیے ڈر کا باعث بن گیا تھا، پر آئزہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آئزہ نے کہا آج تو میں جا کے ہی رہوں گی اور سب کو دکھاؤں گی کہ میں کتنی بہادر ہوں۔ آخر سارا سفر طے کرتے آئزہ اپنی دادی کی پرانی حویلی کے پاس پہنچ گئی۔ پہنچتی ہے کہ ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، پر آئزہ کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ آئزہ اپنے ننھے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی ہے اور حویلی میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے وہ حویلی میں اندر داخل ہوتی ہے تو حویلی میں شدید گند اور ہر طرف دھول ہوتی ہے۔ حویلی کے اندر سے خوفناک آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جو آئزہ کے ڈر کا باعث اور بنتی جا رہی ہوتی ہیں، پر آئزہ خود کو سمجھاتی ہے کہ آئزہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پرانی حویلی ہے، بند دروازوں کی آوازیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ آئزہ حویلی کے حال میں داخل ہوتی ہے جو باقی حویلی کی طرح بہت گندا اور آلودہ ہوتا ہے۔ وہاں پر سامنے ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوتا ہے جو اسے اپنی طرف توجہ کا باعث بناتا ہے۔ اس آئینے میں ایک عجیب سی روشنی آ رہی ہوتی ہے جو آئزہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آئزہ جیسے ہی اس آئینے کے پاس جاتی ہے تو وہ ڈر کر حیران ہو جاتی ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے دوسری طرف سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی آئزہ نے آئینے کو ہاتھ لگایا تو اس کا عکس غائب ہو گیا اور اس آئینے میں سے ایک بھوت نمودار ہوا۔ یہ بھوت بہت خوفناک تھا جس کی آنکھیں کھالی تھی اور اس نے سفید رنگ کا پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا۔ آئزہ نے ہانپتے ہوئے خود کو پیچھے ہٹایا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم بہت تیز سے دھڑکنے لگی۔ بھوت آئزہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا جو آئزہ کے لیے اور ڈر کا باعث بن گیا کیونکہ یہ مسکراہٹ کوئی دوستانہ نہیں تھی۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آئزہ سے کچھ چاہتا ہے۔ بھوت جو آئینے سے باہر آ گیا تھا اور آئزہ کے اور قریب آ رہا تھا۔ آئزہ نے جیسے یہ محسوس کیا کہ وہ اس کے بہت قریب آ چکا ہے تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور حویلی کے اندھیرے حالوں میں وہ بھاگنے لگی۔ بھوت بھی آئزہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی خالی آنکھیں مدھم روشنی میں ایسے جیسے چمک رہی تھی اور اس کی سرگوشی آئزہ کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اس کا نام پکار رہا ہو، لیکن وہ پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آخر کار آئزہ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئی جہاں پر ایک کتاب بہت روشن ہو رہی تھی۔ اس چمکتی ہوئی جادوئی کتاب کو دیکھتے ساتھ ہی آئزہ کو یاد آ گیا کہ بچپن میں اس کی دادی نے اس کی بہن اور اسے ایک کہانی سنائی تھی جس میں بھوت سے نپٹنے کا نتیجے تھے۔ اس کتاب میں بھوت کے بارے میں معلومات تھی۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی آئزہ کو یاد آ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار آئزہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اسے بھوت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ برا نہیں، بس وہ کئی سالوں سے اس آئینے میں قید ہے۔ آئزہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی اور اس آئینے سے اس کو رہا کرنا چاہتی تھی۔ بھوت نے جیسے ہی دیکھا کہ آئزہ کتاب کے پاس جا پہنچی ہے تو وہ وہیں پہ رک گیا اور اس کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا اور اداسی بھری آنکھوں سے آئزہ کی طرف دیکھنے لگا جیسے آئزہ ہی اس کی مددگار ہے۔ آئزہ نے وہ کتاب کھولی اور آخر وہ اس پیج پر جا پہنچی جہاں پر بھوت کو آزاد کرنے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کی مدد سے آئزہ نے قدیم جادوئی منتر پڑھا جو بھوت کو آئینے سے آزاد کرا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے آخری الفاظ منتر کے پڑھے تو اچانک سے کمرہ سنہری روشنی سے بھر گیا اور بھوت دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ اب اس کے تاثرات جو اداسی میں تھے اب پرسکون ہونے لگے اور مینا کو اسی وقت آئینہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی جس کی وجہ سے بھوت آزاد ہو چکا تھا۔ آزاد بھوت نے اب مینا کا شکریہ ادا کیا اور اس روشنی میں وہ غائب ہو گیا۔
भूत जैसे ही गायब हुआ तो मीना ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और अल्लाह से एक वादा किया कि वो अपने वालिदैन की अब बात सुनेगी और कभी भी शरारत में ऐसी हरकत नहीं करेगी जो उसके लिए परेशानी का बायस बन जाए। उसने वो किताब वहीं पे रखी और अपने घर की तरफ चल दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और कहानी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपनी राय का लाजमी इजहार कमेंट में करें। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। अल्लाह हाफिज़।